اور آسمان کے خدا سے دعا کی اور کہا اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و مہیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ۔ اور پھر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ تیرے بندے جو دن رات تجھ سے دعا کرتے ہیں، یعنی تیرے بندے بنی اسرائیل کے لیے جو میں دعا کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی ہیں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے۔ وہ اپنی قوم کا گناہ مان رہا ہے، وہ اپنے خاندان کا گناہ مان رہا ہے، وہ اپنا گناہ مان رہا ہے۔ اور ایسے ہی دانیل ہے، ایسے ہی موسیٰ ہے، اور ایسے ہی جو خدا کے لوگ ہیں، جو بھی سربراہ ہیں، جو خادم ہیں، جو پادری صاحبان ہیں، تو ان کو آگے آ کے فرنٹ پہ آ کے خدا کے حضور میں گریہ زاری کرنے کی، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تواریخ کی جو کتاب کا، دوسری تواریخ کی کتاب کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے، اور ہم اکثر اسے کنونشنوں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں، بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تو خدا نے کہا تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر، ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دو کام ہم کر ہی نہیں رہے۔ پہلا کام ہے جو توبہ کا عمل ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرنا، اور دوسرا عمل ہے خاک سار بننا، اپنے آپ کو عاجز انکسار کرنا۔ اور جب یہ دو عمل ہوں گے تو ہماری دعا سنی جائے گی۔ اگر یہ دو عمل نہیں ہوں گے تو آپ کتنی بھی دعا کرتے جائیں، آپ کی دعا سنی نہیں جائے گی۔ اور پھر پرانے عہد نامے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگ کیا کرتے تھے ان حالات میں، وہ گریہ وزاری کرتے تھے، وہ ماتم کرتے تھے، وہ توبہ کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف ایمانداروں بلکہ غیر ایمانداروں کو بھی خدا کے غضب سے بچا لیتی ہے۔ نینوا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ نینوا کے لوگ جو غیر ایماندار ہیں، جب انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے جو بادشاہ سے لے کے جانور تک روزہ رکھا، گریہ وزاری کی، دعا کی، فریاد کی، تو خدا اس قہر کو جو وہ ان پہ نازل کرنے والا تھا اس سے باز آیا۔ آج بھی خدا باز آئے گا اگر ہم خدا کے حضور میں آئیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلے نمبر پہ توبہ، اس کے بعد خاکساری، دعا اور خدا کی بشارت دینی ہے، ایک ہوپ دینی ہے، ایک امید دینی ہے۔ اس پینک سچویشن میں، اس ساری کی ساری افراتفری کی صورتحال میں، اس نا امیدی کی صورتحال میں، میں نے اور آپ نے ایک امید کا پیغام لے کے آنا۔ اور امید کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا مسیح۔ امید کیا ہے؟ کہ اس کے پاس زندگی ہے۔ امید کیا ہے؟ کہ اس کے پاس شفا ہے۔ امید کیا ہے؟ کہ اس کے پاس بحالی ہے۔ عزیزو، آج اگر میں اور آپ اس کے اس پیغام دینے سے شرمائیں گے تو پھر جب قیامت والے دن ہم اس کے سامنے جائیں گے تو وہ بھی میرے سے اور آپ سے شرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیے میرے ساتھ اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، بڑے ایمان، بڑے بھروسے اور بڑے توکل کے ساتھ میں تیرے حضور میں آتا ہوں۔ اے خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تجھ سے منت کرتا ہوں، التجا اور فریاد کرتا ہوں۔ اے خدا، چاہے پہاڑ ہل جائیں، چاہے سمندروں میں طغیانی آئے، چاہے آسمان میں نشان ظاہر ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، اے خدا تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو رحیم و مہربان ہے۔ اے باپ آسمانی، یہ جو آفت دنیا پر آئی ہے، یہ جو آفت ہے خدا ہمارے ملک میں آئی ہے، نہ صرف ہے خدا اٹلی میں، نہ صرف ہے چائنا میں، نہ صرف ایران میں، بلکہ جہاں جہاں یہ بیماری ہے، اے خداوند اپنے برکت والے، اپنے قدرت والے، اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا کے اپنے لوگوں کو چھو لے۔ اے خداوند رحم کر دے، اپنے غضب کو اے خداوند ٹال دے۔ اے خداوند ہم منت کرتے ہیں، جیسے نہمیہ کہتا ہے ہم نے گناہ کیا ہے۔ اے خدا ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کیا ہے،
ہماری قوم نے گناہ کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اے باپ آسمانی تو ہم سب پہ رحم کر، ہم سب پہ ترس کھا۔ اے خداوند ہماری دنیا پہ رحم کر، اے خداوند دنیا کے ملکوں پہ رحم کر، دنیا کے بادشاہوں پہ رحم کر۔ اے خداوند تو پاکستان پہ رحم کر، اے خداوند تو شہر کراچی پہ رحم کر۔ اے باپ آسمانی تو اپنے خادموں پہ رحم کر، اے باپ آسمانی تو اپنی کلیسیاؤں پہ رحم کر دے، اے باپ آسمانی تو ہماری ڈائسیس پہ رحم کر دے۔ اے خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہماری ڈائسیس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے باپ آسمانی میں تیرے حضور میں التجا کرتا ہوں، لوگ کیوں کہیں ان کا خدا کہاں ہے؟ اے خداوند خدا تو آ ہماری فریاد کو سن۔ اے خداوند خدا جیسے تو نے حنا کی دعا کو سن لیا، جیسے اے خداوند خدا تو نے اپنے بندوں کی آوازوں پہ اے خداوند خدا ان کی مصیبتوں کو دور کیا، ایسے ہی ہم تیرے حضور میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اے خداوند ہم تیرے حضور میں آتے ہیں، تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھا۔ اے باپ آسمانی تو دنیا پہ رحم کر، جو دنیا کے پاس علاج نہیں ہے وہ تیرے پاس ہے۔ اے خداوند جیسے تو نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، تو نے اندھوں کو آنکھیں دی، تو نے بہروں کو کان دیے، تو ہمارا بنانے والا خدا ہے، تو خالق اور مالک خدا ہے، تو سنبھالنے والا خدا ہے۔ اے خداوند خدا اس کرونا وائرس کی ساری وبا کو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ختم کر دے، تاکہ اے خداوند دنیا جانے کہ آسمان اور زمین کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں سوائے تیرے بیٹے کے۔ اے خداوند اس کے بہائے ہوئے خون کے، اے خداوند خدا اس کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو دنیا پہ رحم کر دے۔ اے خداوند خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم نے حرام کھایا ہے، اے خداوند خدا ہم نے تجھ سے دوری اختیار کی ہے، اے خداوند خدا ہم نے تیرے حکموں کو نہیں مانا، ہم نے تجھ سے بغاوت کی ہے، اے خداوند ہم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اے باپ آسمانی ہم نے اپنی طاقت پہ بھروسہ کیا ہے، اے خداوند آسمانی باپ تو ہم پہ رحم کر دے، ہم پہ ترس کھا، ہمیں اے خداوند خدا اپنی قربت کا گہرا احساس بخش دے۔ اے خداوند خدا اپنے خادموں کو قوت اور دلیری دے، اپنے خادموں کے ساتھ ہو، ان کو ہمت اور طاقت دے، تاکہ اے خداوند وہ تیرے حضور میں آئیں، تیری بندگی کریں، عبادت کریں۔ اے خداوند خدا دنیا میں جتنے لوگ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں، اے خداوند خدا تو ہی فضاؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو ہی ہواؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو ہی وباؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اے باپ آسمانی تو ہی اس ساری وبا کو خدا اس دنیا سے ختم کر دے۔ اے خداوند تو رحم کر دے، تو چھو لے، تو برکت دے، تو ہمارے آنسوؤں کو دیکھ، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، ہماری پھیلی ہوئی جولیوں کو دیکھ۔ اے خداوند ہم تجھے پکارتے ہیں، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا تو رحم کر، تو چھو ایک ایک زندگی کو۔ اے خداوند خدا اس ساری فضا کو، اس سارے وائرس کو اے خداوند تو دنیا سے ختم کر دے، تاکہ تیرا نام اس تو جلال پائے، لوگ تجھ میں بڑھیں، تیرا شکر ادا کریں۔ اے خداوند تیرے نام کو جلال دے، جیسے اے خداوند مصر سے لوگ نکلے تو ان سے آگے اے خداوند قوموں کے اوپر اے خداوند تیرا خوف طاری ہو گیا۔ اے خداوند خدا لوگ کہتے تھے کہ ان کے خدا نے بڑے زور بازوں سے، بڑی قوت سے، بڑی طاقت سے، بڑے ہیبتناک کاموں سے، بڑے مہیب کاموں سے اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے رہائی دی ہے۔ ایسے ہی آج بھی لوگ کہیں کہ مسیحوں کے خدا نے اے خداوند خدا سارے اس کرونا وائرس کی وبا کو ختم کیا ہے، اس کے علاوہ آسمان اور زمین کے اوپر کوئی اور زندہ خدا نہیں۔ اے خداوند ہر ایک زبان تیرا اقرار کرے، تیرے نام کو جلال دے، تیرا شکر ادا کرے، اور اے خداوند خدا تیرے نام کی تمجید کرے، کیونکہ اے خداوند خدا اس کے بغیر کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اے خداوند خدا تو رحم کر، تو سن لے ہماری فریاد کو، تو کرم کر دے ہمارے خاندانوں پہ، تو کرم کر دے ہمارے شہروں پہ، تو کرم کر دے ہمارے ملکوں پہ، تو کرم کر دے ہماری دنیا پہ۔ اے خداوند خدا ہم اجتماعی، انفرادی اور شخصی طور پہ تیرے حضور میں آتے ہیں۔ اے خداوند تو سن ہماری فریاد کو، تو رحم کر،
رحم کر, اپنے آسمان کو کھول دے. اے خدا تیرا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے. اے باپ آسمانی تو رحم کر, تو اپنے نام کو استجلال دے, تو چھو ایک ایک زندگی کو چھو, ایک ایک ملک کو چھو لے, ایک ایک ملک کو بحال کر دے, ایک ایک مریض کو شفا یاب کر دے. اے خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے, تیرا حقیر بے وجود نکما خادم ہوتے ہوئے تجھ سے منت کرتا ہوں. اے باپ آسمانی تو رحم کر, تو ہمارے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ. اے باپ آسمانی اپنے غضب کو, اپنے غصے کو اے خدا تو ٹال دے, تو کہ تو رحیم و غفور, کہر کرنے میں دھیما, شفقت اور وفا میں غنی خدا ہے. تو عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. تو بار بار کہتا ہے گناہگار انسان توبہ کر اور بچ جا. اے خدا تو ہماری توبہ کو قبول کر لے. اے خداوند تو رحم کر دے, تو ترس کھا. اے خداوند تو زندگی دے, تو بحال کر, کیونکہ تو نے کہا مانگو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اے خداوند تو ہماری التجاؤں کو سن لے باپ آسمانی, ہم پہ رحم کر دے, رحم کر دے, رحم کر دے, رحم کر دے, ہماری دنیا پہ رحم کر دے. اے خدا ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں. اے خداوند ہم تیرے قریب آتے ہیں. اے خداوند تو ہماری توبہ کو قبول فرما. اے خداوند جب تک ہم خاک سار نہ ہوں, اے خداوند ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی. اے خداوند ہم خاک اور راکھ پہ بیٹھ کے تیرے حضور میں منت کرتے ہیں, کیونکہ تو نے کہا ہے کہ کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو. اے خداوند اپنے دلوں کو چاک کرتے ہیں. اے خداوند ہم اپنی راہوں سے واپس آتے ہیں. اے باپ آسمانی تو ہماری ساری گمراہی کو, ہماری خطاؤں کو, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اپنے بیٹے کی خاطر, اس کے بہائے ہوئے خون کی خاطر تو رحم کر دے, رحم کر دے یسوع, رحم کر دے, رحم کر دے, رحم کر دے اے مالک, رحم کر دے پروردگار, رحم کر دے ہمارے خداوند. تیرے بیٹے کا نام لے کر مانگتے ہیں.